بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرتے ہیں ہمارا کلچر اور نئی نسل کے بارے میں۔ ہمارا کلچر دنیا جہان کا کلچر سینکڑوں ہزاروں سالوں پہ محیط ہے۔ ایسا ایسا وہ ترقی کرتا گیا ہے، ایسا ایسا سارا کچھ ہو گیا ہے۔ دنیا جب سے پھیلنا شروع ہوئی ہے تو مختلف قبائل مختلف طریقے سے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ پھر ایسا ایسا ان کی اولاد ہوئی، پھر وہ آگے قبائل جو بننے کا ہے، جس کو ہم پنجابی میں گوت کہہ دیتے ہیں، یا سب کاسٹ ہے، جیسے جٹوں کی، راجپوتوں کی، پٹھانوں کی، بلوچوں کی۔ یہ جو سب کاسٹ ہوتی ہے، یہ جو جتنا میں نے پڑھا ہے ہسٹری سے، وہ یہی ہے کہ یہ دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک، جب وہ بندہ کہیں ایک جگہ سے مائیگریشن کرتا ہے، زیادہ تر لوگ اب آج کل بھی، پہلے بھی اپنی روزی روٹی کی خاطر جہاں اچھا ان کو لگتا تھا کہ یہاں پہ ہمارا کام چلے گا، ہمیں ماحول اچھا ملے گا، کمانے کا طریقہ ملے گا، تو وہاں وہ سیٹ ہو جاتے تھے۔ تو پھر وہ وہاں جس بستی میں، جس چک میں، جس بستیاں ہی ہوتی تھیں، چکوں کا رواج تو یہ انگریزوں نے آ کے ڈالا ہے کہ آباد کاری سسٹم میں، وہ جب برِ صغیر میں، اور ویسے بستی ہوتی تھی۔ بستی کے بارے میں تو ہے نا، بستے بستے بستی ہے بستی۔ تو وہ آ کے پھر وہ جب کوئی ان کو ملنے آتا، یا وہ اس کو پوچھتے بھی کہاں سے آئے ہو، وہ اپنی جگہ بتاتا، کیا نام ہے، باپ دادا کا پوچھتے تھے، یہ ایک رواج سا تھا۔ تو وہ پھر کہتا تھا کہ میں فلاں کا پوتا ہوں، یا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ وہ پھر اس جگہ سے کے نام سے، یا اس کے جو آباء و اجداد کا نام ہے، اس کے نام سے وہ اس کی ال پڑ جاتی تھی، اس کو ال کہتے تھے۔ تو پھر وہ ایسا ایسا اس کے آگے اولاد در اولاد، پھر وہ بڑھتے بڑھتے وہ قبیلے کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ پھر وہ اس طرح، یہ قبائل اس طرح ہوتے ہیں، یا پھر وہ جنگ و جدل کے چکر میں چل پڑتے ہیں قبائل، پھر اپنے وہ بچے وغیرہ بھی ساتھ ہوتے تھے۔ وہ جہاں پھر کہیں وہ جو فوج سے کہتا تھا کہ اب میری لڑنے کی ہمت نہیں ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ جو اچھا علاقہ اس کو نظر آتا تھا، وہ وہاں ہو جاتا تھا، سیٹ ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح ہر قبیلے نے اپنا اصول اور قانون بنایا ہوا تھا، روایات تھیں، اور صدیوں سے یہ چلتی آ رہے ہیں۔ روایات جو ہماری ہیں، یہ صدیوں سے چلتی آ رہے ہیں، خوشی کی، غمی کی، دکھ سکھ، ہر طرح۔ اب بلوچوں کا علاقہ جو خاص طور پہ پہاڑی علاقہ بلوچستان کا ہے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ جی ایک دن میں 10-15 میل کے فاصلے تک نا وہ خبر پہنچ جاتی ہے۔ وہ کیسے پہنچتی ہے کہ جی ایک بندہ ملا، ایک آدمی ملا، وہ جا رہا تھا کہیں، اس نے دعا سلام لی راستے میں، اس نے پوچھا حال احوال، یہ وہ اس نے بتایا کہ جی ہمارے بستی میں، یا ہمارے جو 2-4 گھر 10-20 ہیں، ان میں فلاں آدمی بیمار ہے، فلاں آدمی یہاں سے چلا گیا ہے یا آ گیا ہے، یا وہ پھر جب جہاں جہاں ملتا تھا، وہ اپنا نا حال احوال میں وہ بتاتا تھا کہ میں جب وہاں گیا تو وہاں مجھے اس طرح ہوا، وہاں انہوں نے بتایا کہ فلاں آدمی اس طرح ہے۔ تو اس طرح حال احوال جو ہے نا، بعض جگہ تو لکھا ہوا ہے کہ 1-2 دن کے اندر اندر 30-40 میل کے فاصلے تک چلا جاتا تھا۔ لیکن یہ روایات تھیں، یہ ایک دوسرے کو مل بیٹھنا، دوپہر کو گرمیوں میں خاص طور پہ، سردیوں میں شام کو کہیں ایک جگہ آگ جلا کے بیٹھنا، گپیں شپیں لگانا، وہ ایسا ایسا کرتے کرتے ماحول بنا۔ یہ ہماری تعلیم، ہسپتال، اور اس سلسلے میں جو شہر تھے، وہ بھی شہر بھی دیہات کی طرح کے تھے۔ آپ ذرا بازاروں، پرانے شہر میں چلے جائیں، ملتان میں، بہاولپور میں، لاہور میں، کہیں اور چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں آپ، فیصل آباد میں، پنڈی میں، وہ وہاں پہ جو آپ کو پرانے محلے جو ہے نا، پرانے، وہ اب ان کے نام چینج ہو گئے ہیں۔ وہ یہ جی کمہاراں دا محلہ ہے، یہ لوہاراں دا محلہ ہے، یہ نائیاں دا محلہ ہے۔ وہ آ کے بیٹھتے تھے، پھر وہ اپنے، ظاہر ہے ان کی نسل بھی بڑھتی تھی، پھر وہ اپنے دوسرے رشتہ داروں کو بھی لے آتے تھے روزگار کے سلسلے میں ہی، جیسے بات ہوئی ہے۔ تو یہ محلے تھے۔ پھر اس کے بعد جب سکول بننا شروع ہوئے، ہسپتال بننا شروع ہوئے، تو پھر دیہات جو
10-15 मील या किलोमीटर के फासले पे था। वो भी उसने भी सोचा कि यार मैं अब इतना रोज़ाना बच्चों के स्कूल, कॉलेज, लड़कों का ज़्यादा था, लड़कियां अभी बाद में, कि इनको पढ़ाने के लिए रोज़ाना आना-जाना बड़ा ज़रा मसला है, तो इसका क्या किया जाए? तो फिर वो वहाँ मकान बना लेता था। उसके साथ देखा-देखी और हो जाते थे। एक वो है बड़ा दिलचस्प अफ़साना है, ग़ालिबन ग़ुलाम अब्बास का है, कि वो कहते हैं कि ना जी वो एक इलेक्शन हुए बल्दियाती, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो बाज़ार हुसैन है ये अब शहर के वस्त में आ गया है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसको बाहर शिफ्ट किया जाए। करारदाद मंजूर हुई, गवर्नमेंट ने उठा के तो उसको 20-25 मील दूर कर दिया कि जो भी जाके अपना तमाशबीनी नहीं करना चाहता है वो वहाँ करे। लेकिन वो वहाँ जाके हुआ ये कि वहाँ बाज़ार हुस्न के में फूल का होना, पान वाले का होना, फलाँ होना, इस्त्री वाले का, शेव बनाने वाले नाई का, ये वो वो वहाँ जाके तो जाते थे अपने रोज़ी की खातिर। शाम को चले जाना, सुबह आ जाना, शाम को फिर चले जाना। वो ऐसा-ऐसा उनमें से किसी 1-2 ने सोचा कि यार हम इस बाज़ार हुस्न से हट के 2-4 किलोमीटर के फासले पे अपना घर बना लेते हैं कि हम 2 बंदे होंगे तो चलो इस तरह। ऐसा-ऐसा फिर 3 हो गए, 4 हो गए, करते-करते, बढ़ते-बढ़ते फिर वो इतना बढ़ा कि फिर उसके जब बलदियाती इलेक्शन हुए तो फिर वही करारदाद मंज़ूर हुई कि जी ये बाज़ार हुस्न को अब बाहर शिफ्ट किया जाए। तो ये शहर तो बढ़ते हैं ना, शहर बढ़ते-बढ़ते बढ़ जाते हैं, और स्पेशली ये एजुकेशन के सिलसिले में देहातों में कुछ मशहूर भी है कि बड़े लोगों ने ये पूरे बड़े-सग़ीर में इधर-उधर हर जगह ये है कि जी बड़े लोग आम आदमी को पढ़ने नहीं देते थे। तो वो जो है ना वो है। अब आप मैं तो खुद सोच के हैरान होता हूँ कि जो मेरी उम्र के लोग हैं, जो मुझसे 5-7 साल छोटे हैं, 5-7 साल बड़े हैं, मैंने अपनी कम से कम ज़िंदगी में झोंपड़ियों में भी रहते देखा है। मैंने नलके के पानी से खुश हो जाते थे पी के कि ठंडा पानी आ गया है। ये इस तरह के काम मैंने खुद देखे हैं। देहातों में जाते थे, पूरे चक में वो कोई 1-2 बुलाक जिसको कह लें बर्फ़ के, वो ले जाता था, तो वो लेके जाके दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा बस पानी ठंडा किया, पी लिया, खुश हो जाते थे। अब तो हर जगह ही तरक्की ने बड़ा तरक्की की है लोग। फिर अब माशाल्लाह पहले टीवी ने घर पे पाबंद कर दिया, फिर अब मोबाइल में। अब लोग देहातों में भी सुना है, क्योंकि मैं तो सच्ची बात है आउट ऑफ टच हो गया हूँगा। मैं तो अब देहातों में इतना जा नहीं रहा, उम्र का भी तकाज़ा है, वैसे भी रिटायरमेंट हो गई है, तो वो फिर उतना जाना आना कम है, तो लोग यही कहते हैं कि जी अब वो देहातों में वो बात नहीं रही। तो बच्चे बड़े हमारे नाज़ुक हो गए हैं। हमने तो मीलों सफ़र को महसूस नहीं होते देखा लोगों को। एक बंदा कहता था जी वो जो है ना फलाँ, वो 8-10 किलोमीटर, 8-10 मील के फासले पे होता था इलाका। वहाँ से मैं सुबह चला हूँ, बस घंटे डेढ़ में 2 में पहुँच गया हूँ, अब मैं यहाँ रेस्ट करूँगा। वो खाना-वाने का जो होता है ना, वो कभी किसी को फ़िक्र नहीं होता था, ना कोई करता था। वो चले जाते थे, खा पी के शाम को वापस चले जाते थे। इस तरह के बड़े होता था। लेकिन आजकल जो है वो मोहल्ले की दुकान से बच्चे को कहा जाए कि कोई सौदा-सर्फ लाने के लिए, तो वो बाइक पे जाता है, मोटरसाइकिल पे जाता है, लाता है। वो मोहल्ले में, इलाके में नहीं आता-जाता पैदल। तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि फिर माशाल्लाह खुराकें भी मैं अपने मुल्क की और इंडिया की, और ये जो है हमारा ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, यहाँ की खुराकें भी अल्लाह के फ़ज़ल से ऐसी हैं। तो अल्लाह ताला इनको अच्छी सेहत दे बच्चों को। देहातों में, शहरों में, अब जो बड़े शहर हो गए, यहाँ लाहौर में भी दाता साहब का उर्स लगता है, आज भी लगता है। मियाँ मीर का, सबका ऐसे ही हर शहर में बुज़ुर्गों के उर्स लगते थे, जिसमें बड़ा रौनक होती थी, दूर-दूर से लोग आते थे, मेले-ठेले होते थे। वहाँ पे कुछ साल में 1 आध बार, हर महीने 20 दिन में साथ वाले चक के में एक मेला किसी के नाम से, उर्स के नाम से या किसी और, वो हो जाता था। वो फिर इस तरह इंसान वहाँ खुश रहते थे, शाम को गपशप लगती थी, दिन-रात एक दूसरे की ज़िंदगी में एक मतलब एक ज़िंदगी एक नई रवश पैदा करती थी। लेकिन आजकल घरों में कैद हो गए हैं,
بجلی نے، موبائل نے، سب نے اتنا کر دیا ہے نازک کہ اب گھروں سے باہر نکلنا ہی مشکل ہے۔ اب دیہاتوں میں وہ دیہاتوں میں تو چلو پھر بھی آج کل خیر پتہ چل جاتا ہے، دیہاتوں میں ابھی وہ روایات میں موجود ہیں کہ اگر کوئی نیا بندہ جاتا ہے تو اس کو لوگ ملتے ملاتے ہیں، پھر وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں۔ اب شہروں میں آپ بن گئے ہیں، ٹاؤن بن گئے ہیں، کالونیاں بن گئی ہیں، وہ ڈی ایچ اے بن گئے ہیں، بڑے بڑے عسکریے بن گئے ہیں۔ اس میں جو ہوتے ہیں وہ ایک گلی میں 30-40 گھر ہوتے ہیں، وہ 30-40 بھی آپس کو نہیں جاننے والے ہوتے۔ یہ بات انہوں نے جو میل جول اور خبر گیری ہے نا وہ نہیں ہے، وہ زندگی کے مزے وہ مزے نہیں ہیں، جتنا مرضی کر لیں ایسا ایسا ہر چیز ختم ہو رہی ہے، سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے لیکن کلچر گم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر چیز ہی بڑی مشینری ہو گئی ہے کہ ہر کام ہی فٹافٹ، اور اس طرح ایک اور کلچر نیا کلچر نے کروٹ لی ہے کہ وہ جو لڑکے لڑکیاں آج کل جو پڑھ جاتے ہیں کرتے ہیں، گزشتہ کوئی 5-10 سال سے یہ 7-8 سال 10 سال سے رواج چل پڑا ہے کہ پاکستان چھوڑ کے ہی جا رہے ہیں، پھر وہ وہاں کا کلچر ہی اپنائیں گے، وہ بھی کلچر وہ اپنا ہی ایک ہے، اس پہ بھی کبھی بات کریں گے۔ تو ہمیں اب چاہیے یہ کہ ہم دیہاتوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی دیہات میں ایک آدمی کوئی تھوڑا سا مالی طور پہ مضبوط ہو تو وہ کر لیتا ہے کہ وہ اس کو چائے پانی لوگوں کو پلاتا ہے، بٹھاتا ہے، لوگ گپ شپ لگانے آ جاتے ہیں، ڈیرا سا ہو جاتا ہے۔ شہر ابھی بہاول نگر جیسے، رحیم یار خاں جیسے، بکھر جیسے، لئیے جیسے شہروں میں بھی ابھی پرانے جو محلے ہیں وہاں پہ ایک آدھ جگہ کو ڈیرا شہرہ بنا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ لوگ یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ ہمیں آپس میں میل جول کے لیے، ایک دوسرے کی خبر گیری کے لیے ہمسایوں سے ادھر ادھر دعا سلام بھی رکھنی چاہیے اور ملتے ملاتے رہنا چاہیے۔ ہم اس چیز کو ہی اب فیشن سا بن گیا ہے کہ نہیں ہم اکیلے گھر بیٹھے ہیں اور میاں بیوی بیٹھے ہیں تو بس یہی کافی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا تھوڑا سا ہمیں اس چیز کو کرنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے کہ نہیں یار محلے میں ایک دوسرے سے میل جول رکھو، دکھ سکھ میں محلے دار سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے، رشتہ دار تو بعد میں آتے ہیں۔ تو اس کو کلچر کو اتنی جلدی ختم نہ ہونے دیا جائے کہ بس وہ نام ہسٹری سے ہی غائب ہو جائے۔ السلام علیکم۔